پاکستان نے جب یہ خبر ملی جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی کورٹ کے اندر اور نشر جب ہوئی کہ خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کو 85% نقصان پہنچا ہے۔ 85% نقصان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پوری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بینائی چلی گئی ہے۔ انتہائی تشویش کی صورتحال تھی، کیونکہ میں نے خود یہ چیزیں میں نے پہلے کہا کہ فیس کی ہے، میری نئی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی تشویشناک تھی۔ بالخصوص جو جیل کے حکام نے رویہ اپنایا کہ ان کی وجہ سے کہ انہوں نے ان ٹائم ان کو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی جو رابطہ نہیں ہونے دیا، اور اسی بنیاد پر ایک جیلر کو باقاعدہ وہاں سے شفٹ کیا گیا پورنجم کو۔ یہ کرائم تھا، جرم تھا۔ انشاءاللہ اس کے خلاف کورٹ میں آج جا رہے ہیں کہ ایسا کرائم کیوں کیا گیا۔ اسی بنیاد پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے باہر ہم دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ حکومت جو ہے مزید کوتاہیاں نہ کرے اور ان کو پرماننٹ علاج ان کا ہونا چاہیے، اور ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کو انوالو کر کے ہونا چاہیے۔ یہ ایک جینون کیا ڈیمانڈ تھی۔ پورے پاکستان کے لوگ چاہے مخالف چاہے موافق سارے پریشان تھے، اکا دکا کوئی ہو جس کو مسئلہ نہ ہو، اور پوری دنیا کے اندر ایک میسج گیا تھا۔ پوری دنیا میں چونکہ عمران خان ایک شناختہ شدہ شخصیت ہے اور ایک نیچرل چیز تھی، لیکن کیا ہوا، ہمارا یہ مطالبہ تھا پارلیمنٹ میں جب ہم بیٹھے آگے جمعے کے بعد باہر نکلنا تھا، دروازے بند کر دیا گیا۔ آپ سب نے دیکھا پارلیمنٹ کو قید خانہ بنا دیا گیا، جیل بنا دیا گیا۔ یہ ایک جرم تھا، یہ ایک اٹیک تھا پارلیمنٹ کے اوپر۔ 2014 کے دھرنے میں جنگلوں کے اوپر کچھ لوگوں نے کپڑے دھو کے لٹکائے تھے، اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے، یہی لوگ کہتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا کہ ہم سارے وہاں موجود تھے، باہر نکلنا چاہتے ہیں، راستے بند ہو گئے۔ راستے بند ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بندشیں ہوگی، میں وہ توقع رکھنی چاہیے، اس کے اوپر بڑا ہم نہیں کہنا چاہتے، لیکن اور بھی بہت سی بندشیں ہوگی وہاں پر ہمارے لیے۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر بند ہو گئے، ہمارے جو ایم این ایز تھے وہ لاجز میں بند ہو گئے، جو کے پی کے دوست تھے وہ کے پی کے ہاؤس میں بند ہو گئے، اور ایف آئی آریں کٹنا شروع کی گرفتار کر کے۔ 780 کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں۔ بعض لوگوں کو ابھی جوڈیشل کیا ہوا ہے، ایم این اے ہیں، شفقت صاحب اور ایم پی ایس بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 780 دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں۔ اس کو فاشزم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ توقع یہ تھی کہ ہمارے حکمران اس انتہائی پرامن احتجاج کو، ہم کوئی راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر کھلی جگہ موجود ہیں، گھاس موجود ہے، سبزہ موجود ہے، وہاں بیٹھ سکتے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے۔ لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب کی جو آنکھ مکمل بینائی چلی گئی ہے، اس کے حوالے سے بہت کنسرنز تھے محمود خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ مکمل بینائی چلی گئی ہے اور کوئی امپرومنٹ نہیں ہے بالکل ہی، تو میں بھوک ہڑتال دوں گا، بھوک ہڑتال یہاں کروں گا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تادم مرگ بھوک ہڑتال کروں گا۔ اتنا کنسرن ہے ہمارا۔ الحمدللہ وہ جو صورتحال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%، اس سے تھوڑی بہت امپرومنٹ ہے، ابھی ہوئی ہے تھوڑی بہت۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا، نہ فیملی کو آن بورڈ لیا، نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا، کسی کو آن بورڈ نہیں لیا، اور اسی ابہام کو باقی رکھا، اور اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے۔ ان کے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہے، ان کو ایکسیس دی جائے، جو ان کے سالہ سال سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں۔ یہ جو آنکھ میں کلاٹ آتا ہے، یہ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ سادہ چیز نہیں، آنکھ بہت حساس چیز ہوتی ہے، اس لیے
हमें हमारी दुआ है, हमें खुशी है कि खान साहब की आंख की बिनाई वापस आ जाए, इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी भी हो, हमें खुशी है, हर एक को खुशी है। लिहाजा रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तफदीन पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास टाइम है। हमारा मुतालबा जो फैमिली का मुतालबा है, जो उनका अदम इत्मीनान है, वो जब तक पूरा नहीं होगा और खान साहब के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी। देखिए, मैं कुरान की आयत भी पढ़ देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उलिल आज़्म नबी थे। खुदा से कहते हैं रब्बि अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, खुदाया मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काल अवलम तुमिन, खुदा ने कहा तेरा ईमान नहीं है? क्यों नहीं? मेरा ईमान है, क्यों नहीं ईमान? बोला कि ये तुम्हारी नकल भी देख के मुझे इत्मीनान निकल होगा, देखने से इत्मीनान होगा। अगर हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि ये मसला जो पूरी दुनिया में उठा हुआ है, पूरी दुनिया के कंसर्न बने हुए हैं, ये मसला हल होना चाहिए, तो देखना उनके कौन देखे, उनके डॉक्टर्स देखे जिनको उन्होंने खुद कहा कि पैगाम जो उनका है कि मेरे डॉक्टर आज मेरे साथ है, मुझे देखे होंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपनी सेहत के बारे में उनके कंसर्न है। कोई आदमी भी अपनी सेहत के बारे में ताल्लुक नहीं हो सकता। जब इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे कंसर्न है, इसका मतलब है कंसर्न हैं। इसी तरह से उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं आपके, मैं कहता हूँ कि सख्त बेरहम इंसान ये कर सकता है। सबकी बहनें हैं, सबके भाई हैं, हम पाकिस्तानी मशरकी लोग हैं। मशरकी तहजीब के अंदर आपको पता है कि बहनों के भी बहुत कंसर्न होते हैं। ऐसे बहनें भाइयों से लाताल्लुक नहीं रह सकती। उनके दुख, भाइयों के दुख बहनें अपने दुख समझती हैं। इसलिए जो भी उनके मुतालबात हैं, जिनसे उनको इत्मीनान मिले, ये सारे के सारे इक़दाम होने चाहिए इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है, हम दुआ करते हैं। पहले भी लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, तमाम बीमारों की शफायाबी के लिए दुआएं की हैं, खान साहब के लिए दुआएं की हैं, और दुआओं का भी असर होता है। हमें उम्मीद है खुदावंद मुताल बेहतरी लेके आएगा। अल्लाह ताला बड़ा करीम रब है, वो अपने लोगों की, मजलूमों की दुआएं कभी भी नहीं टालता। वो दुआओं को मुस्तजाब करता है। खुद उसने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, दुआ करो, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि खालिक के कायनात उनकी आंखों को बेहतर से बेहतर करेगा, पहले की तरह कर देगा, अच्छी हो जाएंगी। हमारी खुशी है इसी में। हम खुदा ना खास्ता नहीं चाहते कि खान साहब की आंखें खराब ही रहनी चाहिए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, ठीक होने की उम्मीद भी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और बिलखुसूस जब वो कहते हैं कि इनका इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर कम्पिटेंट हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, आज़ाद डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। सर सवाल सीएम साहब